بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحکا حتی ارى منہ لہباتہ انما کان یتبسم۔ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی مکمل طور پر اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کے اندر کا حصہ نظر آئے۔ انما کان یتبسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکرایا کرتے تھے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ بن الحارث بن جزء، حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں حدیثوں میں مسکرانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مسکرانا، ہنسنا، چلا کر کے ہنسنا، تین ٹائپ کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ ایک ہے مسکرانا، ہنسنا اور چلا کر ہنسنا، جس کو عربی زبان میں تبسم، ضحک اور قہقہہ کہا جاتا ہے۔ تبسم مسکرانا، ضحکن ہنسنا، قہقہہ منہ کھول کر چلا کر ہنسنا، یہ عربی زبان کے اعتبار سے اردو میں یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور ایک ہے خوشی، ہنسنا، مسکرانا، چلا کر ہنسنا یہ الگ چیز ہے، خوشی ایک الگ چیز ہے۔ ہنسنا، مسکرانا، چلا کر ہنسنا، ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے فیس سے ہوتا ہے۔ خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، خوشی فزیکل جسم سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے، خوشی ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے۔ خوشی میں انسان کبھی ہنستا بھی ہے، خوشی میں انسان کبھی مسکراتا بھی ہے، خوشی میں انسان کبھی قہقہہ مار کر کے بھی ہنستا ہے۔ تو خوشی ایک کیفیت کا نام ہے۔ خوشی کے نتیجے میں منہ سے ظاہر ہونے والی مختلف کیفیتوں کے الگ الگ نام ہیں، ہنسنا، مسکرانا، ہنسنا اور چلا کر ہنسنا، تبسم، ضحک اور قہقہہ۔ ٹھیک ہے، ایک چیز یہ سمجھیے۔ دوسری چیز، ضحک، تبسم، ضحک، قہقہہ، مسکرانا، ہنسنا اور چلا کر ہنسنا، ان سب میں فرق کیا ہے؟ سب میں فرق یہ ہے، تبسم کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں مسکرانا کہتے ہیں۔ مسکرانا اور تبسم یہ بغیر آواز کے ہوتا ہے، بغیر آواز کے، خالی ہونٹ ہلتے ہیں یا دانت بھی نظر آتے ہیں لیکن آواز نہیں آتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسکرانا اور تبسم، عربی میں تبسم۔ دوسری چیز ہے آواز سے ہنسنا، لیکن منہ کھول کر چلا کر نہیں ہنسنا کہ پورے ایریے میں آواز گونجے، خالی ہنسنا، آس پاس بیٹھے دو چار لوگ آواز سنیں، اس کو کہتے ہیں ہنسنا اور عربی میں کہتے ہیں ضحک اسے۔ اور تیسری چیز ہے قہقہہ، چلا کر ہنسنا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں منہ بھی کھلتا ہے، دانت بھی نظر آتے ہیں اور آواز بہت بڑی ہوتی ہے، اسے قہقہہ کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں منہ کھول کر چلا کر ہنسنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو فرق ان تینوں چیزوں میں یہ ہوا۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ مسکرانا، تبسم، یہ نارملی اپنائیت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اپنے پن کے اظہار کے لیے۔ تبسم، مسکرانا، آدمی دشمن کو دیکھ کر نہیں مسکراتا ہے، اپنوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کبھی کبھی دشمن کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہے تو یہ جتانے کے لیے کہ وہ اس سے دشمنی نہیں رکھتا ہے، اپناپن رکھتا ہے۔ تو مسکرانا اپنائیت دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ضحک، ہنسنا جو ہے نا، دو وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک، جب ایک سے دو سے چار لوگ ہوتے ہیں تو آپس میں ایک محفل چلی، باتوں میں باتیں آئیں اور ہنسنا اس لیے بھی ہوتا ہے۔ اور ہنسنا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح چلا کر ہنسنا یہ بھی ایک سے چار لوگوں میں ہوتا ہے یا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مگر مسکرانا یہ صرف اپنائیت کے لیے ہوتا ہے، یہ
کسی کا مذاق اڑانے کے لیے وغیرہ نہیں ہوتا ہے، صرف اپنائیت کے لیے ہوتا ہے مسکرانا، ٹھیک ہے؟ ایک چیز ان سب میں یہ فرق ذہن میں رکھیے۔ اور ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ مسکرانا اکیلے میں بھی ہوتا ہے اور 1 سے 4 لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ مسکرانا آدمی اکیلا بھی بیٹھا بہت ساری باتیں یاد آتی مسکرا لیتا، لیکن ہنسنا اور قہقہا مارنا یہ اکیلے میں نہیں ہوتا، 2 لوگ ہوں کچھ باتیں چلے تو ہی ہنستا ہے انسان، اور چلا کر ہنسنا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کر اگر کوئی ہنسنے لگے، اکیلے میں بیٹھ کر اگر کوئی قہقہا مارے تو اسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے انہیں اکیلے میں ہنس لے رہا میاں، ارے کہتا چلا چلا کے ہنس لے رہا، اکیلے میں کیا تو بھی ہو گیا کیا، اس کو اثرات تو نہیں ہو گئے۔ یہ تو مسکرانا اکیلے میں بھی ہوتا ہے، محفل میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہنسنا اور چلا کر ہنسنا قہقہا مارنا یہ اکیلے میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو خیر تھوڑا بہت فرق ہو گیا، میں نے سمجھانے کے لیے آپ سے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ اب آئیے آپ مسئلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، کبھی کبھی آواز سے بھی ہنستے تھے، لیکن قہقہا مار کر چلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہنسے ہیں۔ وہی فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا منہ کھل جائے اور حلق میں کا کوا اندر رہتا، اس کو بولتے وہ اندر کی جو حصہ رہتا تھوڑا اٹھاوا، وہ کبھی نظر آئے۔ میں نے اتنا منہ کھول کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکرایا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اور ہمیشہ اپنائیت کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ صدقہ ہے تمہارے لیے۔ کسی کو دیکھ کر مسکرانا، اس سے خندہ پیشانی سے ملنا، ہنس کر مسکرا کر ملنا، یہ صدقہ ہے، صدقہ۔ اور ہنسنے کے بارے میں فرمایا لا تکثروا الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، ہنسنے کی عادت بہت زیادہ مت بنا لو، کیونکہ زیادہ ہنسنا، کثرت سے ہنسنا یہ دل میں مردہ پن پیدا کر دیتا ہے، مانے غفلت کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنے کی عادت، ہنسنا مطلب بہت زیادہ ہنسنا مت کرو، ہنسا کم کرو اور رویا زیادہ کرو، مانے اس کا مقصد ہے آخرت سے غفلت کی زندگی مت گزارو بلکہ آخرت کی فکر کی زندگی گزارو، ٹھیک ہے نا۔ مسکرانے سے اسلام نے کہیں منع نہیں کیا، مسکرانا اپنائیت کی علامت ہے، مسکرانا ایک دوسرے کو دیکھ کر صدقہ ہے، مسکرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی تھی اور مسکرانے کے اوپر اجر بھی بتایا گیا۔ ہنسنا جائز ہے، منع نہیں ہے، 2 سے 4 ساتھی ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، خوشی کی باتیں ہنس رہے ہیں، بالکل پرمیشن ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بندہ اپنی ٹائمنگ پوری دوستوں کے ساتھ گپے مارنے میں لگا رہا، ہنسی اڑانے میں لگا رہا، اور بیشتر وقت جو قرآن کی تلاوت میں لگ سکتا تھا وہ محفلوں میں لگ رہا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو، کیونکہ ایسی محفلوں میں بیٹھنا، زیادہ سے زیادہ لغویات میں لگنا، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے قہقہا مار کر ہنسنا، منہ کھول کر چلا کر ہنسنا، اس سے منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان ہنس لے، ویسا منہ کھول کر کے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کبھی ایک آدھ مرتبہ، یہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ کبھی انسان کو اپنے آپ پہ قابو نہیں ہوتا ہے اور ہم ہنس دیتے ہیں محفل کے اندر، تو کبھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ منہ کھول کر سنجیدہ آدمی، جو سنجیدہ بندہ رہتا، جس پر کوئی فکر طاری رہتی، انہیں کبھی بھی منہ کھول کے نہیں ہنستا۔ غور کر لیجئے، معاشرے میں پورا غور کر کے دیکھ لیجئے، جس کو کوئی فکر ہے، کوئی کام اس کے دماغ پہ طاری ہے، آخرت کی فکر ہے، قوم کے ایمان کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر ہے، وہ قہقہے مار کر چلا کر کے نہیں ہنستا ہے، وہ کیا ہے ہنسی مذاق کی باتوں میں ہوتا ہے اکثر، اس لیے قہقہے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ہنسنا یعنی ضحک کی پرمیشن دی گئی ہے، لیکن زیادہ وقت اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ مسکرانا یہ سنت بھی ہے، مسکرانا یہ فضیلت بھی ہے، اور مسکرانا یہ اپنائیت کی بات بھی ہے۔ یہ 2-4 باتیں اس کے تعلق سے ذکر کی گئی ہیں۔ مقصد کیا ہے حدیثوں کا بھائی؟ حدیثوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر خوش مزاجی پیدا کریں۔ بعض لوگ انتہائی سڑے ہوئے چہرے کے ہوتے ہیں، انتہائی سڑے ہوئے چہرے کے، کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، غصے کا مزاج بنا کر کے، کسی سے مل رہے ہیں غصے میں،
کبھی باہر مل لیے دکھانے کے لیے، مگر گھر میں گئے تو ایسا لگتا جیسا کہ ہمالیہ پہاڑ غموں کا ان کے اکیلے کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، پوری دنیا میں وہ اکیلے ہیں جن پر مصیبتوں کا پہاڑ آیا ہوا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ نہ بیوی سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں، نہ ماں سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں، نہ چھوٹوں سے نہ بڑوں سے، کچھ نہیں، عجیب طرح کا فیس بند ہوتا ہے، بالکل ہنسنا نہیں، کچھ بولنا نہیں۔ یہ چیز رشتوں کو خراب کرنے والی ہے، اس سے بندہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ایک دوسرے سے قریب ہونے کی ترغیب ہے، اس کے لیے خوش مزاجی ہو، ہنس کر مسکرا کر ایک دوسرے سے ملیں، یہ اچھی بھی چیز ہے، اس سے بڑا نفع بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ میں بھی بڑی آسانیاں پیش آتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے صدقہ اور اجر بھی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ اہم باتیں ہیں، ہم اس کو سمجھیں، اپنا مزاج ہنسنے مسکرانے کا بنائیں، غصے کا، ڈانٹنے کا، ڈپٹنے کا اور عجیب چہرہ بنا کر کے رہنا ایسا نہ ہو، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو یا فیملی کے ساتھ میں ہو، ہنس بول کر مسکرا کر مختصر سی زندگی نکال لیں، بس یہ ہے کہ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی نہ ہو، آخرت کی فکر مقصود ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ میں دین کے اعتبار سے ہم اچھے ہنستے کھیلتے لائف کو گزار لیں، ٹھیک ہے؟ یہ اہم باتیں ہیں، دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ بہترین باتیں اپنی لائف میں لانے اور اچھا مزاج والا بن کے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے ہنسنے کو بھی عبادت بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ۔